حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کلبی قبیلے کے سردار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ ایک دن فرمایا، الہی اس کلبی سردار کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اس کے خاندان کے جو افراد تھے ان کی تعداد 700 تک تھی، کیونکہ اگر ایک مسلمان ہو جائے تو سارے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے بعد بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا تو عرض کیا کہ آج وہ کلبی سردار جو ہے وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا اظہار ہوا، تو خوش ہوئے۔ تو اب کچھ وقت کے بعد وہ مسجد نبوی میں سردار داخل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، اسے کہا اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ رونے لگا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا لی اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھ لیا اور عرض کیا، حکم فرمائیں، میں اسلام کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ میرے گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اس کا کفارہ قتل ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے قتل کر دیجیے۔ اگر مال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ جو کفارہ ہے میں ہر طرح سے دینے کو تیار ہوں، لیکن میں ملوک عرب سے ہوں اور مجھ سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ بہت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند تھی کہ میرے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں، تو میں نے اپنے خاندان کی 70 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قتل کی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سردار سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنے جلال و جبروت کی قسم، جس وقت تم نے کلمہ پڑھ لیا میں نے تمہارے 70 سالوں کے گناہ معاف کر دیے، 70 بیٹیوں کے قتل کو کیوں نہ معاف کروں گا۔ تو یہاں دیکھیں کلمہ کتنا عظیم ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہمیں اس کی عزت رکھنی ہے، اس کا پاس رکھنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اور کلمے سے جو کچھ منسلک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک اور دین اسلام، اس پر مکمل ایمان اور اعمال کے ساتھ سرخرو ہونا ہے۔ اللہ توفیق دے۔